انجیر کے پودے میں کلفٹ گرافٹنگ کیسے کی جاتی ہے اور گرافٹنگ کو کامیاب کرنے کے لیے کن عوامل کا ہونا ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو انجیر کے پودے میں کلفٹ گرافٹنگ کر کے دکھائیں گے۔ مکمل رزلٹ کے ساتھ آپ خود مشاہدہ کریں گے اور کلفٹ گرافٹنگ کیسے کی جاتی ہے یہ آپ سیکھ سکیں گے۔ گرافٹنگ کرنے کے شوقین حضرات لاسٹ تک ویڈیو دیکھیے۔ کوئی بھی ٹپ مس کرنے سے آپ کی گرافٹنگ فیل ہو سکتی ہے۔ تو چلے آئے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے دیسی انجیر یا جنگلی انجیر جس میں چھوٹے چھوٹے انجیر لگتے ہیں۔ ان کو آری کی مدد سے مکمل طور پر کاٹیں گے۔ آپ جس چیز سے بھی کٹائی کرتے ہو وہ صاف ہونا چاہیے، زنگ آلود نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس روٹ سٹاک کو اچھی طرح صاف کریں۔ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مکمل طور پر ہٹائیں۔ جس پر کلم لگائی جاتی ہے اسے روٹ سٹاک کہتے ہیں۔ تو یہ جنگلی انجیر ہماری روٹ سٹاک ہے اور ہمارے پاس پارمی انجیر کے 2 کلم ہے۔ روٹ سٹاک کو کاٹنے کے بعد جب صاف کریں تو پھر ایک صاف چھری کے ذریعے سے اس کو بالکل درمیان میں کاٹ لیں، بالکل اس طرح۔ اس کے بعد سائن تیار کریں یعنی کلمے تیار کریں۔ اس کو دونوں اطراف سے ترچھی کاٹیں۔ اس کو اس طرح کاٹیں کہ دونوں اطراف میں کچھ چال بچا رہے جسے کیمبیم کہتے ہیں۔ اب اس کو اس طرح لگا دیں۔ سائن کی چال جسے کیمبیم کہتے ہیں یہ روٹ سٹاک کے کیمبیم کے ساتھ لگنا چاہیے۔ یہ دونوں جب آپس میں لگیں گے تو کلم کامیاب ہوگی۔ یہ کلم نہ زیادہ اندر ہو اور نہ زیادہ باہر ہو۔ یہ کلم اس روٹ سٹاک کے سطح کے ساتھ بالکل برابر ہونا چاہیے تاکہ دونوں کا کیمبیم آپس میں مل جائے۔ اس کو لگانے کے بعد اچھی طرح کسی پلاسٹک سے اس طرح باندھ لیں تاکہ کوئی تیز ہوا یا آندھی اس کو نہ ہلائے۔ پھر اس کے اوپر مٹی لگائیں تاکہ براہ راست دھوپ اس جوڑ پر نہ لگے جہاں سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوں، یعنی جہاں سے گرافٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اگر شروع میں اس پر دھوپ زیادہ لگ جاتی ہے تو کلم سوکھ جاتی ہے اور آپ کی گرافٹنگ فیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کو مزید دھوپ سے بچانے کے لیے کسی بھی اس طرح پیپر کو فولڈ کر کے اس کے گرد لگائیں، یا کوئی ایلومینیم شیٹ ہو تو سب سے بہتر ہے۔ وہ اس کاغذ کے برعکس زیادہ دھوپ سے بچاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر پلاسٹک کو باندھ لیں۔ پلاسٹک باندھنے سے یہ پانی سے بچ جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری گرافٹنگ کامیاب ہو تو اس کو پانی سے بچانا ضروری ہے۔ اس لیے اگر اس کے اوپر 2 سے 3 اس طرح کے پلاسٹک کے کور چڑھائیں تو سب سے بہتر ہے۔ اس سے اندر پانی جانے کا خطرہ 100% ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو 35 سے 40 دنوں کے لیے اس طرح چھوڑ دیں۔ اس درمیان میں اس کو بالکل چھیڑنا نہیں۔ اب 35 دن بعد اس کا ہم مشاہدہ کریں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پلاسٹک کے اندر سے پتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کو اب ہم کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہماری گرافٹنگ کامیاب ہوئی ہے یا نہیں۔ ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ دونوں کلموں میں پتے لگ چکے ہیں، یعنی آپ کی گرافٹنگ کامیابی کی طرف رواں دواں ہے۔ لیکن یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، ابھی گرافٹنگ شروع کے مراحل میں ہے اور اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے وقت درکار ہے اور کچھ احتیاطیں بھی۔ تو ساتھ رہیے، ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے۔ اب اس 2 کلموں کو مکمل طور پر کھول دیں، لیکن نیچے سے پلاسٹک کو بالکل نہیں اتارنا، یعنی جہاں جوڑ ہے
وہ اسی طرح پلاسٹک سے بندھی رہیں تو بہتر ہے۔ اگر کھول دیں گے تو آپ کی گرافٹنگ پھر سوکھ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر مزید آپ پلاسٹک چڑھائیں تو بہتر ہے۔ اب 2 مہینے تک انتظار کر لیتے ہیں۔ 2 مہینوں کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں گرافٹنگ آپ کی مکمل طور پر کامیاب ہو چکی ہے اور اچھی طرح بڑھ بھی چکی ہے۔ اس قلم کو اب بھی کچھ وقت چاہیے مکمل طور پر مضبوط کرنے کے لیے۔ جب ہم نیچے سے پلاسٹک کو اتاریں گے تو اس وقت یہ گرافٹنگ مکمل طور پر مضبوط ہوگی اور اس کو آگے کیئر کی ضرورت نہیں ہوگی، لہٰذا اب اس کے سرے کو ہم کاٹ دیں گے۔ یہ اس لیے تاکہ اگر کوئی آندھی یا تھوڑی زیادہ ہوا چلے اور یہ کھلنے سے ٹوٹ نہ جائیں، کیونکہ ابھی شروع کے مراحل میں زیادہ مضبوط نہیں ہوا۔ اب یہ نیچے سے اور شاخیں نکالے گا اور آپ کی گرافٹنگ اور مضبوط ہو جائے گی۔ اب 4 مہینے گزر گئے ہیں، یعنی اس کو ہم نے 14 فروری میں لگایا تھا اور آج 20 جون کی تاریخ ہے۔ آج اس کو انشاءاللہ ہم کھولیں گے۔ ہماری گرافٹنگ کامیاب ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسے کامیاب ہوئی ہے۔ اس کو اس طرح اچھی طرح کھول دیں اور اس کے ارد گرد جو چھوٹے چھوٹے شاخ ہیں اس کو مکمل طور پر کاٹ دیں تاکہ پودا اپنی زیادہ تر انرجی اس قلم کو گرو کرنے میں لگائیں۔ یہاں پر ہم نے 2 قلمیں لگائی تھی، ایک سرے میں اور دوسرے سرے میں، تو اس میں ایک سوکھ چکی ہے اور دوسرا کامیاب ہو چکی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ قلم لگ چکا ہے اور مکمل طور پر مضبوط بھی ہو چکا ہے۔ روٹ سٹاک کو جب درمیان میں چیرا جاتا ہے اور اس میں سائن لگایا جاتا ہے تو ایسے قلم کاری کو کلپڈ گرافٹنگ کہا جاتا ہے۔ ہم نے آپ کو انجیر میں کلپڈ گرافٹنگ کر کے دکھائی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوگی، آپ کلپڈ گرافٹنگ سیکھ چکے ہوں گے۔ گرافٹنگ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو کلک کریں جو اینڈ اسکرین پر آ رہی ہے۔ اس میں آپ یہ سیکھ سکیں گے کہ گرافٹنگ کب اور کیسے کرنی ہے اور اپنی گرافٹنگ کو کیسے کامیاب بنائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔